أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأنبياء الله المرسلين وملائكته المقربين وعباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین. آج اس سلسلے کی 12ویں نشست ہے ہماری، اور کل کی ہماری گفتگو اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ نے اپنے لیے قانون رحمت بنائے، اور ایک طرف مومنین سے کا ارشاد کی فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 133. کہ تم سب کے سب اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف لپکو، تیزی سے دوڑ کر آؤ کہ جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمینوں، بلندیوں اور پستیوں، گہرائیوں اور گہرائیوں، کہکشاؤں اور غیر کہکشاؤں، تمام میرے مخلوقات کے اوپر محیط. اور یہ ہم نے بنائی صرف متقی لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہر بات میں ہمیں پیش نظر رکھتے ہیں، ہر کام ہمارے سبب سے کرتے ہیں، ہر کام ہمیں خوش رکھنے کے لیے کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ بنا. دوسری طرف اس کی رحمت و کرامت کی عظمت و جلال کا یہ عالم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کو اس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک اعلان کر دو میری طرف سے ان کافروں سے، ان لوگوں سے جو میرے مد مقابل کھڑے ہوئے، ان لوگوں سے جو میرے دین کے راستے کو روکتے ہیں، ان لوگوں سے جو میرے بندوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کے قتل و غارت میں جن کے ہاتھ خون آشام ہیں، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان ینتہو یغفر لہم ما قد سلف. اگر آج تم یہاں پر فل سٹاپ ڈال دو، آج یہاں سے آگے مت بڑھو، یہاں کے بعد کوئی اور کام اس طرح کا نہ کرو، تو یہ بھی نہیں فرما رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، نہ 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 نہ، بس یہاں پر اگر ہالٹ ہو جاؤ تو جو کچھ تم نے کیا ہم معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. اب ان دونوں آیتوں کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو کیا ہو آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، ڈھمک نہیں کر سکتے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں برابر آئیں، ہم پلہ ہو کر آئیں. اس لیے آپ دیکھیں حدیثوں میں بھی کیسی کیسی باتیں لکھی. آدمی جب حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. کہتے ہیں صاحب وہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے
ایسے منابر نور پر بیٹھے ہوں گے، ایسے دھڑلے سے ایسے چمک رہے ہوں گے ان کے جسم جان، کہ جب انبیاء اور اولیاء ان کے پاس سے گزریں گے تو ایک دم ٹھٹک کے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میاں، یہ تو نبی نہیں تھے، یہ تو ولی نہیں تھے، انہیں تو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، انہیں تو کبھی ایسی محفلوں میں نہیں دیکھا، یہ ان کو تو نے کیا مرتبہ دے دیکھا، پتہ یہ کون ہے؟ یار اب یہ کون ہے؟ اتنا جلال، نبیوں جیسا جلال انہیں دیا تو نے، نبیوں جیسی عزت دی ہے، اولو العزم انبیاء جیسا ممبر انہیں دیا ہے۔ ارشاد ہوگا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین سے فقط اس لیے ملنے کو جاتے تھے کہ میں خوش ہوں گا، اپنے کام سے نہیں جاتے تھے، یعنی کہ وہ مومن کی زیارت کمن زارنی تھی، تو چونکہ انہی نے میری زیارت کو یہ میرے آئے تھے، میں نے ان کو مرتبہ اتنا بلند کر دیا۔ تو اللہ کے پاس تو مرتبوں کی کمی نہیں ہے، جو ہم سوچتے ہیں کہ صاحب نبی اکرم کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا، ہمیں کیا ملے گا؟ بھائی یار نبی اکرم کو تو اور فضیلت ملے گی، اگر ہمارا مرتبہ قیامت کے دن بڑھا ہو تو نبی اکرم کا تو اور بڑھے گا نا مرتبہ، ہم ان کی امت کے آدمی، ہمارے مرتبہ بڑھنے سے نبی اکرم کا مرتبہ تو نیچا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا الٹی سیدھی تربیت دی گئی کہ تمہارا مرتبہ اگر بڑھ گیا تو نبی سے مقابلہ ہو جائے گا؟ نبی سے ہمارا کیا مقابلہ بھائی، ہمارا کیا نبی سے مقابلہ؟ علی ابن ابی طالب اتنے بڑے بنے، اتنے بڑے بنے، اتنے بڑے بنے کہ لوگ سمجھ لگے یہ خدا ہے، تو خدا کا مرتبہ کم ہو گیا، گھٹ گیا خدا کا مرتبہ۔ یہ تو خدا کی شان میں اضافہ ہوا کہ خدا نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا جس پر لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ خدا ہے۔ تو اگر ہم میں سے سب ایسے بن جائیں کہ جن پر لوگوں کو شک ہونے لگے کہ یہ خدا ہے یا علی ہیں یا امام زمانہ ہے یا امام حسین ہے، تو ان کا تو مرتبہ بڑھے گا کہ نہیں حسین ایسا ہے کہ اس کا ماننے والا ایسا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا یہودی عالم آتا ہے شام سے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں فلاں علم پر آپ سے بات کرنے کے لیے۔ تو امام حسین امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا تو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اس علم پر۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو تم ایسا کرو، اپنے ایک شاگرد سے فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ تم جاؤ ذرا اس کو اس علم کے بارے میں اس سے پوچھو کیا سوالات ہیں، ان کا تشفی بھر جواب دو، اگر تم سے نہ پورا ہو تو پھر میرے پاس آنا۔ اس سے کہتے ہیں جاؤ بھائی تم اس کے پاس جاؤ، اس سے پڑھو، اگر اس سے تمہاری تشفی نہ ہو تو پھر تم آ کے مجھ سے پوچھنا۔ وہ جاتا ہے، سارا دن اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، شام ہوتی ہے کھانے پر آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے واہ واہ کیا بات ہے ابن رسول اللہ آپ کے شاگرد کی، مجھے تو تشفی ہو گئی، میرے پاس کوئی بات نہیں رہی، اس نے مجھے لاجواب کر دیا، لیکن بھائی میں تو مثلا قرآن پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا قرآن پر بات کرنا چاہتا ہوں؟ آ جاؤ بھائی تم ان سے ذرا نپٹ لو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا، شام کو ملاقات ہوئی، کہا کہ یا واہ بھائی کیا شیر کا بچہ آپ نے پالا، اس نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے، تو پھر کہا اب میں آپ سے ادبیات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا جاؤ اس سے۔ روزانہ کسی ایک علم کا وہ بہانہ بناتا تھا، فقہ پر، کس پر، اس پر، سب بہانے بناتا رہا، اور امام اس کے سامنے اپنے شاگردوں کو پیش کرتے رہے۔ آخر میں اس نے ہشام ابن حکم سے امامت کے اوپر بات کی۔ جب امامت کے اوپر بات کی، آخری نتیجے پر پہنچے تو اس نے کہا کہ اچھا چلو، رسول کے زمانے میں تو رسول تھے، کہ اب کون ہے ہادی؟ تو اس نے کہا کہ اب کون ہے ہادی؟ اب یہ ہادی ہیں جس تمہارے سامنے بیٹھے، یہ ہادی، اور کون ہے ہادی؟ کہا یہ جعفر صادق ہادی ہیں۔ کہا ہاں۔ اس نے کہا بس تم نے تو میری مراد پوری کر دی، اب تو میں ان سے بات کر سکتا ہوں نا، جب ہادی ہے تو پھر میں ان سے بات کروں گا۔ تو وہ امام سے مخاطب ہوا، کہا کہ ابن رسول اللہ بتائیے کہ اب آپ ہادی ہیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات کرو گے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ تم یہاں کیسے آئے، کس لیے آئے، اور رستے میں تمہیں کیا کیا تکلیفیں پیش آئیں، یا تم بتاؤ گے؟ اور یہ قبل اس کے کہ وہ کچھ پوچھتا، امام نے بتانا شروع کر دیا، وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ میں تو ایمان لاتا ہوں آپ پر۔ وہ بات اس کو کرنے نہیں دی۔ ہاں پھر اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ یہ کیا قیامت کی آپ نے، کیا آپ مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میرے شاگرد اتنے بڑے بڑے؟ کہاں اس میں کیا ہے؟ میرے شاگرد ہیں ایسے، میری وسطت پر بیٹھ سکتے ہیں، میری جگہ بات کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے شاگرد دی جو میرے ہم پلنا ہے۔ تو بات یہ کہ امام کی تو یہ فضیلت ہے کہ ہم اتنے بڑے بنے کہ امام ہم سے کہیں گے جاؤ بھائی میری جگہ پر جا کے تم یہ کام کراؤ۔ ہشام ابن حکم ایک دفعہ کوفے سے آئے اور اس نے کہا، انہوں نے عرض کی کہ ابن رسول اللہ کوفے میں مجھ سے لوگوں نے اس مسئلے پر بات کی تو میں نے یہ جواب دیا، تو آپ بتائیے میں نے غلطی تو نہیں کی؟ تو امام نے عجیب و غریب بات کہی،
عجیب و غریب بات کہی. امام نے کہا کہ واللہ ہشام اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں یہی جواب دیتا. قسم خدا کی کھا کے امام نے اتنی بڑی بات کہی، ہشام کا کیا حال نہیں ہوا ہوگا. لیکن ہشام کے امام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور اگر امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تو وہ ان کی یہ فضیلت رہتی نہیں. تو بات یہ کہ ہم کو تو حکم یہ ہے کہ ہم کمال پیدا کریں، اس انتہائی کمال تک پہنچ جائیں کہ جس کمال تک پہنچنے کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا. اور وہ آسان ہے ہمارے لیے، مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو ایسی تکلیف دیتا ہی نہیں، ایسا کام کسی سے کہتا ہی نہیں کہ جو اس کے لیے آسان نہ ہو. وسعت یعنی اس کے لیے آسانی رکھتا ہو، اس کے لیے شاق نہ ہو. اور یہاں بھی وہی یہی فرما رہا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو تم سے آسان کام چاہتا ہے. ولا یرید بکم، اس نے کبھی تم سے ارادہ ہی نہیں کیا کسی مشکل کام کا، تم سے ہمیشہ آسان کام کو چاہتا ہے. تو تم کیوں اس آسان کام کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہو؟ تو انتہائی جہالت کی بات ہے نا. اور وہ جب کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اس نفس سے مراد وہ تمام موجودات ہیں جو کائنات میں ہیں، انسان کو ملا کر. وہ ذرات بھی جو اڑ رہے ہیں، وہ ذرات جو مختلف گیسوں میں ہیں، وہ ذرات جو خلا میں ہیں، وہ سب اللہ کی خلق کی ہوئی چیزیں ہیں. اور اللہ ان سے خطاب کرتا ہے اور ان کے فرائض ہیں، اور وہ جو بھی فریضہ جس بھی موجود پر عائد کرتا ہے وہ اس کے لیے آسان ترین ہوتا ہے. تو اگر اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے تو اپنے دل کو خالص کر لو، ہمارے جس دل میں ہمیں رکھنا ہے اس دل میں کسی اور کی جگہ نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے آسان ہے تو کہتا ہے، مشکل ہے تو نہیں کہتا. کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کریں گے انشاءاللہ. آپ ایک دفعہ ہمت کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. جب وہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کربلا 8 گھنٹے میں پوری نبوت کے سلسلے کا، پوری کتب آسمانی کے سلسلے کا، وحی الہی کے سلسلے کا، تعلیمات الہی کے پورے سلسلے کا ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. اور اس خلاصے میں امام حسین علیہ السلام وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمائی. اللہ وہاں فرماتا ہے کہ سورہ محمد میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم جب اللہ کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ثبت اقدامکم، تمہیں ثابت قدم کریں گے. ادھر امام حسین کربلا میں آخری جملہ یہ کہتے ہیں، هل من ناصر ینصرنا، آؤ قیامت تک آنے والے انسانوں، کہیں نہیں کہا کہ میرے چاہنے والوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، قیامت تک آنے والی مخلوقات الہی، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ تو آج امام زمانہ بھی ہم کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. امام امیر المومنین بھی اپنی زندگی میں اپنے ناصروں کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر مجھے اتنے ناصر مل جاتے، اتنے مددگار مل جاتے تو میں یہ کر بیٹھتا. اب ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو علی کی مدد نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم علی کی مدد مانگتے ہیں، اتنی سی بات. ہاں اگر ہم کمال علم پر پہنچ جائیں، علم کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد، علم کے ایک بلند ترین مقام پر پہنچ کے ایک گتھی ایسی ہو جو ساری گتھیوں کی ماں ہو اور وہ ہم سے نہ سلجھ رہی ہو، اس وقت ہم علی ابن ابی طالب سے کہیں کہ یا علی یہاں تک میں پہنچ گیا، اب گتھی نہیں سلجھ رہی ہے تو سلجھ، اس وقت علی مدد کو آئیں گے. وہ مدد علی کی ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ علی کی مدد نہ مانگیں، لیکن علی کی مدد اس مقام پر مانگیں جہاں علی کی مدد کی حیثیت ہے. ورنہ آپ گر رہے ہیں وہاں یہ علی مدد، آپ خود اپنے آپ سنبھلنے کی قدرت پیدا کریں، وہاں کیا علی آپ کی مدد کریں گے؟ آپ پورے دنیا کے اقتصاد کو حل کریں، پورے دنیا کے اقتصادی مشکلات کو حل کریں، اس کے بعد جا کے ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر آپ سوچیں کہ اب مجھ سے نہیں حل ہو سکتا، اس وقت آپ کہیں کہ یا علی میں نے اتنا کر دیا، اب آپ اس وقت ایک سیکنڈ میں امام المومنین آپ کی گتھی سلجھا دیں. میرے استاد معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ معرفت قدس السر شریف نے ایک دن ایک بڑی عجیب بات کہی. کہنے لگے میں ایک دفعہ تفسیر لکھ رہا تھا، ایک جگہ پر اٹک گیا اور وہ حل ہی نہیں ہو رہی تھی مجھ سے مشکل. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ تمام اساتذہ سے پوچھ لیا میں نے، بڑے بڑے جہابذہ سے میں نے بات کی، کوئی اس کا حل نہیں تھا کسی کے پاس. میں چلا گیا امیر المومنین کی بارگاہ میں اور میں نے کہا کہ یا علی میں تو آپ کی خدمت میں ہوں، آپ کا دفاع کر رہا ہوں، آپ کی نصرت کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اب آپ میری نصرت کیجئے، یہاں پر میں پھنس گیا ہوں. چلیے یہ کہہ کے میں گھر پلٹ آیا. گھر آ کے جیسے ہی میں نے اس کتاب کو کھولا تو وہ تو مطلب اتنا سادہ مجھے نظر آیا. اوہ میں نے کہا یار اس میں اتنا الجھا تھا،
یہ ہے تھی نصرت علی ابن ابی طالب. کہنے جب میں نے جا کے دوسرے دن اپنے استاد کو بتایا، کہا یار یہ تو اتنا سادہ مطلب ہے، کیوں ہم لوگ ذہن میں نہیں آ رہا تھا؟ تو کہا کہ یہ تو میں حضرت علی سے لے کے آیا ہوں، میں تو گیا تھا ان کی بارگاہ میں گھر آیا میری مشکل حل ہو گئی. یہ نصرت مانگے نا آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں یورپ میں بڑے بڑی جو کمپنیاں ہیں ان میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو منٹ مینیجر کہتے ہیں، سیکنڈ مینیجر کہتے ہیں. وہ منٹ مینیجر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک پورا بہت بڑا آفس دیا ہوتا ہے، اس میں سارے انڈور گیمز ہوتے ہیں، یہ وہ اٹرم پٹرم اس کے تفریح کے سامان ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوست آتے ہیں، وہ گپ ٹکاتا ہے. اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ گپ ٹکائے، کھیلے کودے، اچھلے ناچے، کوئی کام اس کا نہیں ہوتا. اس کو بہت تنخواہ ملتی، بس صرف اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے، اپنی مرضی سے جو مرضی میں کرے. جب پوری کمپنی میں کوئی ایسی مشکل آتی ہے جو کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ان سب کے دماغ فیل ہو جاتے ہیں کہ کوئی اس کو حل نہیں کر پاتا، تو وہ اس کے پاس آتے، وہ کہتے ہیں کہ سر یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو وہ جیسے بلیارڈ کھیلتا ہے، جیسے وہ کرکٹ کھیلتا ہے، جیسے وہ گالف کھیلتا ہے، ویسے ہی وہ 1 منٹ میں کہتا ہے کہ اچھا ایسے کرو. وہ 1 منٹ میں ان کو ایک بات بتاتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگاتا، 15 منٹ بھی نہیں بیٹھ رہتا، 1 منٹ بیٹھتا ہے ان کے ساتھ اور کہتا ہے جاؤ یہ کام کرو، اور وہ کلیئر ہوتی ہے اور وہ کھل جاتا ہے ان کا مسئلہ. تو اس کو کہتے ہیں منٹ بھیجے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد جب آپ کو چاہیے تو آپ پہلے اپنے اندر لیاقت پیدا کریں اس مدد کے حاصل کرنے کی. جب آپ میں وہ لیاقت ہوگی اور آپ مدد مانگیں گے تو وہ مدد آ جائے گی آپ کے پاس. لیکن اصل تو یہ کہ آپ پہلے ناصر اہل بیت بنیں، پہلے آپ ناصر خدا بنیں، پہلے آپ ناصر امام زمانہ بنیں، پہلے حل من ناصر ینصرون کا جواب دیں، پہلے آپ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ کا جواب دیں، پھر ینصرکم ویثبت اقدامکم کی انتظار میں ہوں. ویسے نعرہ حیدری لگانا اچھی بات ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کی مدد کے قابل بن کر مدد مانگنا، جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے قابل بن کر مدد مانگنا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے قابل بن کر نصرت مانگنا، یہ ہے کمال. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کے سارے لوگ مقصر تھے؟ آپ جو ہم کو مقصر کہتے ہیں، کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہر وقت یا علی یا علی مت کہو، ان کو کچھ دیر آرام بھی کرنے دو، تو کیا امام حسین کے سارے صحابی مقصر تھے؟ کسی ایک صحابی نے امام حسین سے مدد نہیں طلب کی. انتہائی مشقت کے وقت، جب انتہائی کرب کے حالت میں شہید ہو رہے تھے، جب عباس کے بازو قلم ہو رہے تھے، جب عباس کے سر پر گوشت پڑا، کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ یا علی آپ میری مدد کریں. کہیں بھی ایک جملہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا کہ یا حسین آپ کی مدد کریں. ہم آپ کی مدد کے لیے آئے تھے، جو ہمارا فریضہ تھا وہ ہم نے کر دیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جا رہے ہیں ہم آپ کے نانا کے پاس، اور خوش جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. نہ علی اکبر نے مدد مانگی، نہ علی اصغر نے مدد مانگی، نہ عباس نے مدد مانگی، نہ زہیر نے مدد مانگی، نہ جون نے مدد مانگی. اگر کسی نے مدد مانگی تو یہی مدد مانگی کہ یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کی نصرت میں اپنی جان قربان کر دوں. یہ مدد مانگیے ذرا آپ، تو پھر آپ آ کے کہیے کہ ہاں آپ مقصر ہیں، ہم مانیں گے کہ ہاں ہم نے ویسی مدد نہیں کی، آپ نے کی. تو جو اہل بیت کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہو وہ مقصر ہے. وہ مقصر نہیں ہے کہ جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ان کو مدد کے لیے نہ پکاریں. وہ تو آپ کو صحیح تربیت دے رہا ہے، وہ تو آپ کو حسین کا جیالہ بنا رہا ہے، وہ تو آپ کو امام زمانہ کا سپاہی بنا رہا ہے. صفین میں کیا سب علی کی مدد مانگتے پھرتے تھے؟ اگر صفین میں سب علی کی مدد مانگتے تو علی کی مدد کون کرتا؟ علی جیت سکتے تھے. علی جیتے اس لیے کہ علی کی جیالوں نے کہیں بھی یا علی مدد نہیں کہا کہ ہم خود علی کے نمائندے، ہم دیکھ لیں گے کون ہے دشمن، ہم نبٹنا جانتے ہیں. انہوں نے کہا علی خیمے میں بیٹھے ہم لڑتے ہیں، علی خیمے میں سے وہ لڑتے رہے. علی نے ان کو کہا کہ جنگ بند کر دو، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم جب بند کریں گے جنگ. تو بات یہ ہے کہ یہ بات کہہ دینا کہ ہم علی پر ایمان رکھتے ہیں بہت آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ میدان میں اتریے. اور جب آپ میدان میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بات مشکل تھی. وہ بات جب آپ کہہ رہے تھے آپ کی ٹانگ پھنسی ہوئی تھی، آپ پریشان تھے، آپ ہر وقت تذبذب کا شکار تھے، لیکن جب آپ علی کے لیے میدان عمل میں آ جائیں گے اور اپنی تمام قوتوں کو علی ابن ابی طالب اور امام جعفر صادق اور ائمہ اہل بیت اور امام زمانہ کے حضور قربان کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے دنیا کتنی روشن ہو گئی اور کتنا آسان ہو گیا آپ کے لیے وہ عمل جو اس کو آپ آج مشکل سمجھ رہے ہیں. برادران عزیز،
خواہران محترم، میرے عزیز بیٹو، میری پیاری بیٹیوں، میرے جان و دل دوستوں اور میرے معزز بزرگوں، کبھی بھی اپنے آپ میں پستی کا خیال نہ لائیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ نہیں کر سکتا میں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ کام مشکل ہے. جس دن آپ ارادہ کر لیں گے اس دن اللہ آپ کے قدم ثابت کر دے گا. دیکھیے پستی میں گرنا مشکل ہے کہ جب انسان گناہ کے لیے جاتا ہے سارے فرشتے اس کو روکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شیطان کہ جو اس کو ورغلاتا ہے، وہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ انی اخاف للہ رب العالمین، تو کیا کر رہا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تجھے نہیں ڈر لگتا؟ جب پاگل کا بچہ، وہ جس نے گمراہ کیا وہ اوپر ٹیلی پر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ انی اخاف للہ رب العالمین، تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ وہ بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا. اور جب نیکی کرتا ہے آدمی تو سارے فرشتے کائنات کے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ اس کی مدد کے لیے اتر آتا ہے، ائمہ اہل بیت اس کی مدد کے لیے بغیر کہے اتر آتے ہیں. آپ کو تو یہ گلا ہے کہ ہم مانگتے ہیں مدد اور نہیں آتی نا، لیکن جب آپ اس طرح سے چلتے ہیں تو وہ بغیر کہے مدد کے لیے اتر آتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں کسی نے بھی مدد کے لیے نہیں پکارا حسین کو، لیکن جب حسین کو پتہ چلا کہ یہ گھوڑے سے گر رہا ہے تو حسین اپنی فوج لے کر گئے، عباس کو ساتھ لے کر گئے، علی اکبر کو ساتھ لے کر گئے کہ آؤ ہم اپنے جانثار کی مدد کریں. تو وہ مقام ہونا چاہیے انسان کے پاس، وہ سربلندی ہونا چاہیے، وہ عزت ہونا چاہیے. ہم آپ سے اس عزت و سربلندی کا تقاضا کرتے ہیں. اور اس ماہ رمضان میں یہ برکت لیالی و ایام، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ، یہ قرآن کے بہار کا مہینہ، یہ اللہ کی ضیافت کا مہینہ، یہ اللہ کی میزبانی کا مہینہ جس میں ہم ضیوف الرحمان بنے ہوئے. ان فضیلتوں، ان کرامتوں، ان عزتوں، ان شہامتوں، اس ارادے، اس للہیت، اس اخلاص کی نعمت کو سمیٹنے کا مہینہ ہے. آئیے ہم اس نعمت کو سمیٹ لیں. اللہ نے یہ نعمت ہمارے لیے ارزان کر دی، بہت سستی ہے یہ نعمت، جس کا دل چاہے آ لے. بس یہ ذہن سے بال بھر شک نکال دے کہ آپ نہیں کر سکتے، یا اس میں ٹائم لگے گا، یا دیر میں پوری ہوگی. نہیں، بالکل نہیں، ہے ابھی ابھی ہوگا. رحمت الہی اپنے پورے جولان پر ہے. ابر رحمت الہی جواں دھار بارش کی طرح سے پورے گرج چمک کے ساتھ اس طرح باران نازل کر رہا ہے باران رحمت کو کہ یہ باران رحمت گناہوں کو، بے ارادے پن کو، تزلزل کو، تذبذب کو، شک کو، ریا کو، تمام عیوب و معائب کو، شیطنت کو، نفسانیت کو، شہوات نفسانی کو، خواہشات دنیاوی کو، گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو، بے ارادے پن کو، کمزوری، ارادے کی کمزوری کو، ہر چیز کو بہا کے لے جا رہا ہے. تو آپ اس بہتے ہوئے کوڑے کو مت سمیٹے خدا کے لیے. آپ اس بارش رحمت میں اس طرح سے نہائیں کہ آپ دھل کر اجلے ہو جائیں. جو کمزوریاں آپ کی بھاگ رہی ہیں ان کو بھاگنے دیں. جو نفاق آپ کے دل سے اترتا چلے جا رہا ہے اس کو جانے دیں، اس کو سمیٹنے کی کوشش نہ کریں. خاص و خاشاک کی طرح بہہ جانے دیں پرانے اسباب کو. یہ ہوتا ہے نا کہ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب خدا کی رحمت ہے. جب لوگوں کا پرانا گھر بگڑتا ہے، پرانی چیزیں اجڑتی ہیں تو وہ ان پرانی چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. تو اگر وہ کہیں کہ بھائی یہ جانے دو تو خود زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے تو اس سے بہتر کما لیں گے نا. اللہ نے تو اس لیے سیلاب دیا کہ بھائی یہ پرانی سڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان گھروں میں، اب یہ کب تک، یہ تو نہیں اس طرح سے وہ کریں گے. تو اللہ نے کہا ایک سیلاب لاؤ، ان سب چیزوں کو بہا لے جائیں تاکہ ان کے پاس نیا فرنیچر آئے، نیا مکان بنے، نئی چھت ہو، اچھی چھت ہو. یہ چھت ٹپکتی ہے، اب جو بنائیں RCC کی بنائیں نہ ٹپکے. یہ گھروں میں سڑے سڑے کپڑے ہیں، نئے کپڑے پہنے نہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو سنبھالنے وہ خود بھی چلا جاتا ہے. تو یہ جو باران رحمت اللہ کا ماہ رمضان میں سیلاور آیا ہے، اوہ اللہ اکبر، ہر جگہ پانی پانی، کہیں کھڑے ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سیلاب میں بہی جا رہی ہیں ہماری برائیاں، خطائیں، بے ارادہ پن، تساہل، سستی، کجی، سب بہی چیزیں. اس کو سمیٹیے مت، خدا کے لیے اس کو مت سمیٹے، جانے دیں جانے دیں. آپ نہا دھل کے تیار ہو جائیں گے. جب آپ نہا دھل کے تیار ہوں گے تو پھر آپ کمانے کی قدرت رکھیں گے. آپ نئی زندگی بنائیں گے، اپنی نیا نامہ اعمال لکھا جائے گا. وہ نامہ اعمال بہ چکا ہوگا، وہ فرشتے کو کہا گیا اب دوبارہ ڈپلیکیٹ نہیں لکھ سکتے، وہ گیا. اب فرشتے سے کہا جائے گا لکھ نیا نامہ اعمال. کیا لکھوں؟ نیکیاں ہی نیکیاں، ارادہ ہی ارادہ، للہیت ہی للہیت، خدا ہی خدا، ہر بات میں خدا.
تو ایسے بنیے. دیکھیے باران رحمت کا کتنا کتنا مرتبہ ہے کہ وہ جو ارشاد ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم آسمان سے جو بلندیوں سے جو پانی نازل کرتے ہیں وہ طہارت آور ہو. اس کی طہارت آور کیا ہے؟ طہارت آور وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بارش اتنی طہارت آور چیز ہے کہ اگر اس میں عین نجاست بھی ملی ہو تو وہ پاک ہے. 3 دن تک کا بارش کا پانی جہاں بھی پڑا ہو اس میں عین نجاست بھی ملی ہوئی ہو تو وہ طاہر ہے. 3 دن کے بعد پھر وہ نجس ہونا شروع ہوتا ہے اگر وہ عین نجاست اس میں حل نہ ہو گئی ہو، اس کا استحالہ نہ ہو گیا ہو، یا اس میں کوئی اور نجاست پڑ جائے تب وہ نجس ہوتا ہے، ورنہ وہ پاک ہے. اور اتنا پاک ہے کہ اگر کوئی غسل جنابت یا غسل حیض کسی پر واجب ہو اور وہ بغیر کسی ارادے کے بارش میں کھڑا ہو گیا، جا رہا تھا رستے میں، بارش اتنی بچی کہ وہ نہا لیا اس میں، تو بغیر نیت و ارادے کے اس کا غسل واجب ادا ہو جائے گا. اب اس کو غسل جنابت ہو، غسل حیض ہو، غسل نفاس ہو، غسل کیا نام ہے مس میت کی ضرورت نہیں، وہ خود غسل اس کا اللہ نے کر دیا کیونکہ باران رحمت میں وہ نہا گیا اور اس کا غسل انجام پا گیا. تو یہ رحمت الہی کا کمال ہے. تو اس رحمت الہی کے کمال کو آپ لیں، قدرت سے لیں، اور اس ماہ رمضان میں اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. آپ جو بھی کام کریں کہیں اے اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں تیرے لیے، کما رہا ہوں تیرے لیے، بیوی کے لیے یہ تحفہ لے کے جا رہا ہوں تیرے لیے، شوہر کے لیے یہ تحفہ خرید رہا ہوں تیری خاطر، تو نے کہا ہے. مومن سے ملنے جا رہا ہوں تیری خاطر، تو نے کہا ہے مومن سے مل. بیمار کی عیادت کو جا رہا ہوں تیری خاطر، دوست سے مل رہا ہوں تیری خاطر، یہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ تیری خاطر، ان سے ہنسی مذاق کر رہا ہوں تیری خاطر، بچوں کو پال رہا ہوں تیری خاطر، بچے کو پیار کر رہا ہوں تیری خاطر. بچوں سے محبت مجھے اس لیے کہ تو نے کہا ہے محبت کر، بیوی کو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ تو نے کہا ہے محبت کر، ماں باپ سے اس لیے نیکی کر رہا ہوں کہ تو نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کر. آپ دیکھیے خود بخود آپ کی زندگی للہ ہی ہو جائے گی، خود بخود آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے. جب خداوند عالم فرماتا ہے، جب اس دعائے مناجات شعبانیہ میں جب ارشاد ہوتا ہے کہ یہ دعا کرو الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے پروردگار مجھے سب سے توڑ کے اپنا بنانا. سب سے توڑ کے اپنا بنانا کیا مطلب؟ یعنی بیوی بچے نہ رکھو، رہبانیت کر لو؟ نہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نسل انسانی کے بقا کے لیے، نسل انسانی کے تکامل کے لیے، کائنات کے تکامل کے لیے کوشاں ہیں. اس لیے شادی کرنا ہمارا فریضہ ہے. نہیں، یہ شادی نہ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، بچے نہ پیدا کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. جس کے جتنے زیادہ بچے ہوں اللہ اسے پسند کرتا ہے. تو شادی، بیاہ، کمانا. ایک صاحب نے گھر مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا اس کا مطلب ہے کہ ہم کمائیں نہیں، اتنے ہی کمائے خود. میں نے کہا نہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں کمائیں. آپ دیکھیں اللہ نے کتنی کرامت کی کہ کہا جتنا کما سکتے ہو کماؤ، اور جتنا کماؤ. آپ کو زکوٰۃ کس چیز پر ہے؟ جو مال آپ سال بھر تک استعمال نہ کریں، رکھا رہے، اس پر سے 2.5% دے دو، وہ تم جس طرح سے چاہے خرچ کرو. سارا سال خوب کماؤ، خوب کھاؤ پیو، دوستوں کو دو، عزیزوں کو دو، تحفے تحائف دو، لین دین کرو، اچھی گاڑی رکھو، اچھا گھر رکھو. اس کے بعد جو سال میں بچت آئے اس میں سے 20% دے دو، خمس نکال دو. تو اس میں سے بچت میں سے خمس نکال دو. سال بھر تک جو مال سڑتا رہے اس میں سے زکوٰۃ نکال دو. وہ اتنا برا لگتا ہے. تو آدمی کمائے، بے پناہ کمائے، بے پناہ خرچ کرے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نہ کمائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، یہ نہیں ہے کہ آپ عزت سے نہ رہیں. آپ عزت سے رہیں، عزت سے کمائیں، عزت سے کھائیں، اچھے بیوی بچے رکھیں، اچھے شوہر پیدا کریں، اچھے شوہروں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کریں. شوہر سے پیار کریں، بیوی سے پیار کریں. اس پیار کو عبادت سمجھیں. جب آپ بیوی کے لیے سج میں بنیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، بستر پر جائیں، آپ کہیں اللہ میں تیری عبادت کرنے جا رہا ہوں. جب بیوی آپ کے لیے تیار ہو، بیوی کسی شوہر کے لیے تیار ہو، تو وہ یہ سوچ کے تیار ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں ایک عبادت کرنے جا رہی ہوں. جب آپ بستر پر بیوی میاں اپنی لذت ازدواجی کو انجام دیں تو اس کو ایک عبادت سمجھ کے انجام دیں. خدا کو پسند ہے یہ بات، اس عبادت کی آپ لذت پوری لیں. کب خدا نے منع کیا کہ دنیا کی لذتوں سے تم فیض یاب نہ ہو؟ فیض یاب ہو، لیکن جس طرح خدا نے کہا ہے، خدا کی خاطر فیض یاب ہو. خدا نے تمہیں یہ نعمت دی، اس نعمت سے تم خدا کی خاطر استفادہ کرو. اتنی سی بات ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم
واكرمنا من نور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات رحمة وغفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.